السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم خان ملتان شریف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 41 چینل۔ تو آج میرا سفر ہے اسلام آباد کی طرف، گولڑا شریف اور امام بری سرکار کی طرف جانے کے لیے، وہاں حاضری دینے کے لیے۔ تو یہ صبح کے تقریباً 6:30 بجے ہوئے ہیں اور میں نے یہ بڑا خوبصورت منظر دیکھا۔ میں نے سوچا ذرا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ یہ دیکھیں کیسا خوبصورت پہاڑ ہے، یہ کلر کہار کے انٹرچینج پہ ہوں میں موجود اس وقت، اور یہ سورج نکلنے کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے یہ صبح کا ٹائم کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ پرندے دیکھیں، یہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا دلکش منظر ہے۔ سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کو زیارت کرائیں گے اور کچھ سیرت کے متعلق، کرامات کے متعلق ان دونوں بڑی شخصیات کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ تو آپ دعا کیجیے گا کہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ آپ میرا یہ ولاگ پورا دیکھے گا، انشاءاللہ بزرگان دین کے متعلق ہم کچھ آگاہی حاصل کریں گے۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں بات ہوگی اور زیارت ہوگی وہ ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہی بیعت فرماتے تھے۔ ایک دن کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف حاضری کے لیے تشریف لے گئے، تو انہیں سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ پیارے پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میر علی واپس جاؤ، وہاں ایک فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، جو جھوٹا شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فوراً سے پہلے واپس تشریف لے آئے۔ تو مرزا قادیانی جو ایک لعنتی ترین شخص تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کو مناظرے کے لیے دعوت دی، تو یہ جھوٹا شخص وعدہ کر کے جس دن مناظرہ اور ڈیٹ ٹائم فکس ہوا اس دن یہ نہ آیا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ تم یہاں پہنچ کر، وہ مینار پاکستان کی جگہ پر ٹائم پیریڈ سیٹ ہوا، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی قلم کو حکم دوں گا اور تم بھی اپنی قلم کو بولنا کہ وہ خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ تو کیونکہ وہ جھوٹا تھا، اس طرح کا کوئی عمل کر نہیں سکتا تھا، تو وہ نہ آیا۔ تو وہ جو جس جگہ پہ مناظرہ ہونا تھا وہ بہت بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آج مجھے یہ لعنتی شخص کہتا کہ مردہ زندہ کر دو، تو یہ میں مردہ بھی زندہ کر دیتا۔ تو ساتھ بیٹھے حضرت سیدنا جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور آپ نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، کیا ایسا ہوتا؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملا ہے کہ میر علی آج کے دن تم جو کہو گے اللہ وہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو تو اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ آج جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ایک چور آیا جو آپ کا مرید ہوا۔ اس نے ایک شرط رکھی کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی ایک میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر جس جگہ تم چوری کرنے جاؤ گے اگر وہاں تمہارا پیر موجود ہوا، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب وہاں موجود ہوئے، تو تم وہاں چوری نہیں کرو گے۔ تو یہ معاہدہ دونوں کے درمیان طے آ گیا۔ تو وہ چور رات کی تاریکی میں ایک گھر میں گیا چوری کرنے کی نیت سے۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ اس گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں گیا تو وہاں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب تیسرے میں گیا تو وہاں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ فوراً سے بھاگ کے واپس پیر میر علی شاہ صاحب کے گھر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں بھی موجود ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب انہیں دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا اس کرامت کو دیکھ کر، تو اس نے سچی پکی توبہ کی اور پیر میر علی شاہ صاحب کا سچا غلام ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور کرامت بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک انگریز حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں ہم نے ان کی سیرت میں یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب مسکرانے لگے اور فرمایا کہ یہ تو بندہ ناچیز بھی کر سکتا ہے۔ تو اس نے ایک پرندے کو گولی ماری، وہ پرندہ مار کے جب زمین پر آیا تو اس نے کہا اس کو زندہ کر کے دکھائیں اگر آپ کا نبی سچا ہے تو۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پرندے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ پرندہ دوبارہ صحیح ہو گیا
اور دوبارہ پرواز کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کرامات جو ہیں یہ اللہ والوں کے لیے تو ایک ادنا سی چیز ہے، کیونکہ یہ شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بڑی کرامتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ان کا ملتا ہے کہ حضرت سیدنا پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید آیا اور اس نے آپ کو دوربین دکھائی اور کہا کہ حضور یہ ایجاد ہوئی ہے کہ دور کی چیز کو نزدیک کر دیتی ہے۔ تو سیدنا پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ دوربین تو اللہ والوں کے پاس 1400 سال سے ہے، تو آپ نے اپنی تسبیح کے درمیان میں اسے دیکھنے کو کہا۔ جب اس بندے نے دیکھا تو وہ کسی دوسرے ملک کا مقیم تھا، تو اسے اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے اپنا گھر نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، اس کی نگاہوں سے یعنی پردے ہی اٹھ گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا جو انگریزوں کی فوج میں وہ اس کی جاب تھی، تو اس نے آ کے عرض کی کہ حضور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو پیر میرعلی شاہ صاحب نے لوح محفوظ پہ دیکھا اور مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو کچھ اور ہی تحریر کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تحریر کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ہاں یہ برِ صغیر سے خود بخود ہی نکل جائیں گے۔ تو ان کی یہ بھی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ پیر میرعلی شاہ صاحب کا کچھ نہ ہوا اور وہ انگریز اس برِ صغیر سے دفع ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں۔ آپ بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنا ختم شریف میں پیش کر دیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ نے چاہا آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے بہت سارے بزرگان دین کی زیارت بھی ہوگی، اور ایسے بزرگان دین جو مرتبے میں بہت زیادہ ہیں لیکن زیادہ فیمس نہیں، ہمیں آگاہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی جاؤں گا اور آپ کو ان کی زیارت، کرامات اور ان کی سیرت کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ تو اسی طرح میرا چینل دیکھتے رہیں، میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملوں گا، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔